اور میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں گے کہ بغیر ثبوت کے الزامات کا یہی ہوگا انجام۔ چین نے مولانا مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالنے کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد فہرست میں ڈالنے کی قرارداد پیش کی گئی۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد پیش کی تھی۔ چینی وزارت خارجہ کا معاملے پر رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ترجمان کے مطابق تمام فریقین کے لیے قابل قبول حل مسئلے کا مناسب حل ہوگا۔ مسئلے پر متعلقہ اداروں کو قوانین طریقہ کار کی پیروی کرنا ہوگی۔ قرارداد پر فریقین سے رابطے میں رہے، ہمیشہ مناسب موقف اپنایا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین نے ہمیشہ ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ مولانا مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی قرارداد کو چین نے ویٹو کر دیا ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں مولانا مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد فہرست میں ڈالنے کی قرارداد پیش کی۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد پیش کی تھی جسے چین نے ویٹو کر دیا ہے۔ ایک اور اہم خبر کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کے مسودے پر مذاکرات آج ہوں گے۔ بھارت کی درخواست پر یہ ملاقات اٹاری میں ہو رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق ہم ایک مثبت پیغام کے ساتھ جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی قدم آگے بڑھائے گا۔ پاکستان کا وفد جامع ہے جس میں تکنیکی اور سول دونوں کی نمائندگی موجود ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کے مسودے پر مذاکرات آج ہو رہے ہیں۔ لکی مروت میں پولیس اور دہشت گردوں کی جھڑپ میں ایک دہشت گرد مارا گیا جبکہ اس کے 2 ساتھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مقابلے میں ایک کانسٹیبل بھی شہید ہو گیا۔ ملزمان سے 3 پستول، کارتوس اور 2 موٹر سائیکلیں بھی ملی ہیں۔ لکی مروت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جس میں ایک دہشت گرد مارا گیا جبکہ اس کے 2 ساتھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس مقابلے میں ایک پولیس کانسٹیبل بھی شہید ہو گیا۔ تکنیکی وجوہات کی بنا پر سوشل میڈیا سائٹس فیس بک امریکہ، یورپ سمیت دنیا بھر میں جزوی طور پر بند ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق فیس بک کو جلد بحال کر دیا جائے گا، تاہم فیس بک اور انسٹاگرام سروس کب تک بحال ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ تکنیکی وجوہات کی بنا پر سوشل میڈیا سائٹ فیس بک امریکہ، یورپ سمیت دنیا بھر میں جزوی طور پر بند ہو گئی ہے۔ اور امریکہ سمیت دنیا کے 30 ممالک میں بوئنگ 737 کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ان تمام ممالک نے 5 ماہ میں بوئنگ کے 2 بڑے حادثات کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے بھی بوئنگ 737 پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ 4 روز پہلے ایتھوپین ایئرلائنز کا طیارہ بوئنگ 737 حادثے کا شکار ہو گیا تھا جس میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد 30 ممالک میں بوئنگ 737 کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ پی آئی اے کی لاہور سے ٹورنٹو پہنچنے والی پرواز پی کے 789 سے ٹورنٹو ایئرپورٹ پر جیٹی سے ٹکرا گئی۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق کینیڈین گراؤنڈ سٹاف کی کوتاہی سے طیارے کی پاکستان روانگی میں غیر معمولی تاخیر ہوئی اور بالآخر واپسی کی پرواز پی کے 790 کو معطل کرنا پڑا۔ ٹورنٹو سے لاہور کی پرواز پی کے 790 کے مسافروں کو ان کی ترجیح کے مطابق متبادل پروازوں میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ پی آئی اے کی لاہور سے ٹورنٹو پہنچنے والی پرواز ٹورنٹو ایئرپورٹ پر جیٹی سے ٹکرا گئی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق کینیڈین گراؤنڈ سٹاف کی کوتاہی سے طیارے کی پاکستان روانگی میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے اور بالآخر واپسی کی پرواز پی کے 790 کو معطل کرنا پڑا ہے، تاہم مسافروں کو ان کی ترجیح کے مطابق متبادل پروازوں میں ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں کھیل کے میدان سے۔ اور خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے، جہاں پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں سپورٹس فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب میں لڑکیوں نے مختلف دھنوں پر رقص پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور سپورٹس میں خواتین کی شمولیت کو سراہا۔
اسلام آباد سے روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ جڑواں شہروں کے کالجز کے لیے اسپورٹس کلچرل فیسٹیول کا انعقاد اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں کیا گیا، جس میں مختلف رنگوں میں ملبوس طالبات کی دل موہ لینے والی پرفارمنس اور رقص پیش کیا گیا۔ فوج کی پل پل جدوجہد اور قربانیوں کو بھی منفرد اور خوبصورت انداز سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ فواد چودھری نے کہا کہ کھیلوں میں میدانوں کی شمولیت بھی لازمی ہونی چاہیے تاکہ وہ کھیلوں میں بھی نمایاں کارکردگی دکھائیں۔ کیمرہ مین نفیس آرائیں کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ جبکہ دوسری جانب اسلام آباد کے لوک ورثہ میں پاکستانی ہنرمندوں کا میلہ جاری ہے۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کرتے ان ہنرمندوں کے بارے میں بتا رہی ہیں صبا بجیر اپنی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پاکستانی ہنرمندوں کے فن کو اجاگر کرنے کے لیے لوک ورثہ کے تعاون سے 3 روزہ خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ہم گلگت بلتستان سے آرٹیزنز یہاں پہ لے کے آئے ہیں کرافٹس کے ڈیفرنٹ، اور ان کرافٹس کے جو ڈائنگ ہیں، یہ جو نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے یہاں پہ مختلف صوبوں کے آرٹ کو دکھانے کا، یہ میرا خیال ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے۔ لوگوں کی جانب سے ثقافتی رنگوں کو کافی پذیرائی دی گئی۔ کہتے ہیں پاکستانی ثقافت دنیا بھر میں اپنے رنگوں کے لیے عجب کشش رکھتی ہے۔ پاکستان ثقافت کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ لوک ورثہ میں لگے 3 روزہ نمائش سے جہاں نئی نسل میں پاکستان کے ہنر کے حوالے سے آگاہی پیدا ہوگی، وہاں پر دنیا بھر میں ملک کا نام روشن ہوگا۔ کیمرہ مین عاشر بھٹی کے ساتھ صبا بجیر، اسلام آباد۔ سعودی عرب میں رائل ایویشن کی جانب سے ایئر شو کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمپنی سمیت جنگی ساز و سامان بنانے والی کمپنیوں نے سٹال لگائے، جبکہ سعودی ایئر فورس کے پائلٹس نے کرتب دکھا کر حاضرین کو دنگ کر دیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے تمامہ ایئر بیس پر رائل ایویشن کی جانب سے ایئر شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی افراد نے شرکت کی۔ ایئر شو میں مسافر بردار طیاروں کے علاوہ ہیلی کاپٹرز اور ڈرون طیارے بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ایئر شو میں طیاروں کی نمائش کے علاوہ پاکستانی کمپنی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن سمیت جنگی ساز و سامان بنانے والی کمپنیز نے سٹال لگائے۔ پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن کے سٹال کا افتتاح کیا۔ ایئر شو میں سعودی ایئر فورس کے پائلٹس نے خوب کرتب بھی دکھائے۔ فضا میں قوس و قزح کے رنگ چھوڑتے اور لپکتے جھپکتے طیاروں نے دل دہلا دینے والے مظاہرے کر کے ہر دیکھنے والی آنکھ کو دنگ کیے رکھا۔ گوئٹمالا میں ہونے والے ایئر شو کے دوران ایروبیٹک ٹیم کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ گوئٹمالا میں ایئر شو کا اختتام افسوسناک ہوا جب طیارہ فضا میں کرتب دکھاتے ہوئے اچانک زمین پر گر کر تباہ ہو گیا اور اس حادثے کے نتیجے میں پائلٹ اور اس کا معاون ہلاک ہو گئے۔ اور برطانوی پارلیمنٹ میں نو ڈیل بریگزٹ مسترد قرارداد کے خلاف 308 اور حق میں 312 ووٹ پڑے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ برطانوی پارلیمنٹ میں نو ڈیل بریگزٹ مسترد قرارداد کے خلاف 308 اور حق میں 312 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں نو ڈیل بریگزٹ مسترد قرارداد کے خلاف 308 جبکہ حق میں 312 ووٹ پڑے ہیں۔ ایک بار پھر سے نو ڈیل بریگزٹ مسترد کر دی گئی ہے۔ قرارداد کے حق میں 312 ووٹ آئے جبکہ اس کے خلاف 308 ووٹ آئے ہیں۔ تھریسا مے کو دوسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بریگزٹ ڈیل کا معاہدہ گزشتہ روز بھی برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، جسے مسترد کر دیا گیا تھا اور بڑی تعداد میں پارلیمنٹ کے ارکان نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، جس کے بعد آج نو ڈیل بریگزٹ کا معاہدہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ قرارداد کے خلاف 308 اور حق میں 312 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔
سابق ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد احمد خان نے 24 نیوز کے پروگرام کھرا سچ میں انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں پولیس ریفارمز سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے نہیں ہونے دی۔ میں کیونکہ پولیس ریفارمز کی کمیٹی پہ میرا پیشن تھا، میں نے بڑی ارکریزی کی، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میری آواز کہیں سنی نہیں گئی۔ آپ کی حکومت نے نہیں سنی؟ نہیں سنی، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں آپ سے۔ لا منسٹر نے رانا ثناء اللہ خان نے بات نہیں بننے دی۔ یار وہ تو اچھے آدمی تھے، میرے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں میرے۔ تو اچھے دوست ہیں آپ کے یار، آپ کو زیرو کر گئے؟ نہیں، میری سن لیں بات نا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رانا ثناء نے آپ کو زیرو کیا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس ریفارمز اگر نہیں ہوئی تو لا منسٹر نے زیرو کیا۔ اور اہم خبر کہ نیب کراچی نے جام خان شورو کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابق وزیر بلدیات کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ جام خان شورو کا نام ECL میں شامل کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ نیب کراچی نے جام خان شورو کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابق وزیر بلدیات کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان کا نام ECL میں شامل کرنے کی بھی سفارش کر دی گئی ہے۔ محکمہ ریونیو سندھ کے ایڈ ہاک اور کانٹریکٹ ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ سندھ حکومت نے گریڈ 1 سے 16 تک کے 203 ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ریونیو سندھ کے ایڈ ہاک اور کانٹریکٹ ملازمین کو 203 ملازمین ہیں جنہیں مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ میں رہائش گاہ کے قریب قبضہ مافیا کا راج ہے۔ مسلح ملزمان نے شہری قمر زمان عباسی کو اپنے پلاٹ پر چھت ڈالنے سے روک دیا۔ ملزم محمد عباسی اور اس کے ساتھیوں نے شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ تو اسلام آباد سے خبر دے رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ میں رہائش گاہ کے قریب قبضہ مافیا کا راج ہے۔ مسلح ملزمان نے شہری قمر زمان عباسی کو اپنے پلاٹ پر چھت ڈالنے سے روک دیا۔ کراچی میں پولیس اہلکار کے شہری پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پولیس اہلکار وردی میں شہری پر تشدد کر رہا ہے۔ اہلکار اپنا غصہ بائک پر لاتے مار کر دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور IG سندھ نے نوٹس بھی لے لیا ہے۔ کراچی میں پولیس اہلکار نے شہری پر تشدد کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، اور ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے پولیس اہلکار وردی میں شہری پر تشدد کر رہا ہے، جبکہ اہلکار اپنا غصہ بائک پر لاتے مار کر دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ IG سندھ نے نوٹس لے لیا۔ کراچی سے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں، جہاں پولیس اہلکار کی شہری پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، اور ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے جو پولیس اہلکار ہے وہ وردی میں شہری پر تشدد کر رہا ہے، اپنا جو غصہ ہے وہ بھی موٹر سائیکل پر لاتے مار کر دور کر رہا ہے، جبکہ IG سندھ نے اس بات کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ پورسیال میں تیز بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری ہوئی۔ جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ شدید بارش اور ژالہ باری سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ احمد پورسیال میں تیز بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری ہوئی۔ جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے سردی کی شدت میں پھر اضافہ ہو گیا، جبکہ شدید بارش اور ژالہ باری سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ سمیت ارکان اسمبلی کے مزے، اراکین کی تنخواہیں بڑھانے کا بل 24 گھنٹوں میں منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو 4,25,000، اسپیکر کو 2,60,000 اور ارکان اسمبلی کو 1,95,000 روپیہ ماہانہ ملیں گے۔ قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔
और मराद में इजाफे का बिल कल असेंबली में पेश हुआ और आज झटपट से इसे मंजूर भी करवा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब 4,25,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेंगे, जिसमें मेहमानदारी अलाउंस 50,000 भी शामिल होगा। अपना घर न रखने वाले वज़ीर आला पंजाब को लाहौर में ताहयात घर भी मिलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली 2,60,000 तनख्वाह लेंगे, डिप्टी स्पीकर 2,45,000, सूबाई वज़रा 2,75,000 और अरकान असेंबली 1,95,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेंगे, जबकि वज़रा के दीगर अलाउंस भी बढ़ा दिए गए हैं। और पंजाब असेंबली में कानून पास हो गया, जो वज़ीर आला लाहौर का नहीं होगा और 6 माह अपने ओहदे पर भी रहेगा, उसे लाहौर में ताहयात घर मिलेगा। यानी हुकूमत ने उस्मान बुज़दार के लाहौर में घर का बंदोबस्त कर लिया है। हुकूमत का गरीब और कम आमदन शहरियों को घर देने का मंसूबा तो जाने किस करवट बैठेगा, लेकिन वजीर आला पंजाब को घर देने के लिए कानून भी पास हो गया। नए कानून के मुताबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ताहयात लाहौर में ही घर मिलेगा। हुकूमत पंजाब ने नया कानून पास किया है, जिसके मुताबिक लाहौर में घर मिलने के लिए 6 माह तक वजीर आला रहना जरूरी है। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। इमरान साहब के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करना है, नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है। जो वजीर आला लाहौर का नहीं होगा और उसका अपना घर नहीं होगा, उस वजीर आला को ताहयात लाहौर में ही घर दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार एक सबसे पासमानदा इलाके से आते हैं। उस्मान बुज़दार का ताल्लुक लाहौर से नहीं है। नए कानून के मुताबिक वो लाहौर में घर के हकदार करार पाए हैं। नए कानून से तो जाहिर होता है कि उस्मान बुज़दार को नवाजने के लिए ये कानून पास किया गया है। ये है खात्मे आला, असल ये है खात्मे आला। कुछ महंगाई की बात करते हैं। हुकूमत बिजली और गैस महंगी करती है या नए टैक्स लगाती है तो ऐसा IMF की वजह से नहीं होता, तो फिर ऐसा क्यों होता है, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। बिजली गैस महंगी और टैक्स बढ़ाने का इल्जाम तो IMF पर ही लगाया जाता है, लेकिन IMF क्या कहता है और इसका मतलब क्या होता है, हम आपको बताते हैं। वजीर खजाना ने भी कायमा कमेटी को बताया कि IMF कहता है कि बिजली और गैस के नुकसान है कि बिजली चोरी और नुकसानात कम करके इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए जितनी बिजली या गैस पैदा होती है। लेकिन जब बिजली की चोरी नहीं रुकती तो हुकूमत बिजली महंगी करती है। IMF ये भी नहीं कहता कि नए टैक्स लगा दो। IMF कहता है कि आमदनी में इजाफा या अखराजात को कम किया जाए, लेकिन हुकूमत करती क्या है, हुकूमत अखराजात पूरे करने और IMF को बजट खसारा कम दिखाने के लिए नए नए टैक्स लगाकर अवाम की जेबों से साफी रकम निकलवाती है। IMF ये कहता है कि सरकारी इदारों के नुकसानात को कम किया जाए, लेकिन होता क्या है, गुड गवर्नेंस और मैनेजमेंट में नाकामी के बाद हुकूमत की तरफ से सरकारी इदारों को फरोख्त करने की साजिशें शुरू हो जाती हैं ताकि ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। और अवाम को रिलीफ देने के वादे पर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। वजीर खजाना असद उमर ने महंगाई में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहते हैं महंगाई की जिम्मेदार साबिक हुकूमतें हैं। यही हम बार बार समझाते थे कि जब इतने बड़े बड़े खसारे करेंगे ना, तो उन खसारों को खत्म करने के लिए जब इकदाम किए जाते हैं तो उससे महंगाई होती है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, IMF के पास गए, 10% अफरात ज़र के अंदर इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, 5% से ज़्यादा अफरात ज़र के अंदर इजाफा हुआ। जबकि विफाकी वजीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो मुख्तियार का कहना है कि चीन मुख्तलिफ मनसूबों के लिए $1 अरब की ग्रांट देगा। रवा माह गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखेंगे। CPEC का कोई फंड किसी और शोबे को मुंतकिल नहीं किया। काबीना की CPEC कमेटी के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा कि CPEC के तहत आइंदा 3 बरस में मुआशी और समाजी शोबों समेत ज़राअत, सेहत, पानी और दीगर शोबों में $1 अरब के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। $1 बिलियन जो 3 साल के अंदर चाइना ने ग्रांट देनी है इस मद के तहत, उसमें हमने यही आज रिकमेंड किया है और यही हमारी कोशिश है कि ये चूँकि बहुत अहम प्रोजेक्ट है, स्पेशली उन एरियाज़ के लिए और उस इलाकों के लिए जहां तरक्की की रफ्तार बहुत पीछे है। मखदूम खुसरो बख्तियार का कहना था CPEC का कोई फंड किसी और शोबे में मुंतकिल नहीं किया। $28 अरब के मंसूबों पर काम जारी है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
जबकि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और MD-PTV में इख्तलाफात का मामला आखिर हल हो गया। वजीर आज़म इमरान खान की मुदाखलत के बाद मामला तय पा गए। हुकूमत ने अरशद खान की जगह नया MD-PTV तैनात करने का फैसला कर लिया। मुलाकात में वजीर आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि तुर्की, चीन, मलेशिया, बरतानिया और UAE के शहरियों के लिए कल से ऑन अराइवल वीज़ा शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान नई वीज़ा पॉलिसी का इफ्तिताह करेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मियां नवाज शरीफ को सिंध में इलाज फराहम करना एजाज होगा। ज़ाती मुआलिज को एतराज ना हो तो कौमी इदारे कल्ब दुनिया का बेहतरीन अस्पताल है। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए बहुत जिदोजहद कर रही हैं। अंदाज़ा है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब का, काफ़ी बीमार है और जो भी एक कार्डियक पेशेंट होगा वो चाहेगा कि जो उनके वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले शायद सर्जरी की हो एक्सेट्रा, ये कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो मुझे नहीं पता। मरियम की बात है, मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से अपने बाप के लिए मेहनत कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, शायद कोई और मुस्लिम लीग नून में से इतना अच्छी मेहनत के साथ और बहादुरी के साथ जिद्दोजहद नहीं कर सकी। कराची के निजी होटल में फैशन वीक की रेड कारपेट तकरीब हुई, जिसमें एंटरटेनमेंट और फैशन की दुनिया ने फिजियो जेल के बूथ पर अपने जलवे बखेरे। फिजियो जेल हुस्न और जाज़बियत उभारने वाले पाकिस्तान के सफ़े अव्वल ब्रांड में से एक है। इस बार फिजियो जेल ने फैशन इवेंट की रेड कारपेट तकरीब को स्पॉन्सर किया। ब्रांड एम्बेसडर आयशा उमर का कहना था कि फैशन पाकिस्तान वीक के प्लेटफॉर्म पर फिजियो जेल जैसे मयारी ब्रांड को मुतारिफ करवाकर सार्फिन के साथ शराकत दारी कर रहे हैं। और कराची से आपको खबर देंगे, जहां जहरीला खाना खाने से 5 बच्चों और एक औरत के जाबहक होने के मामले में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। 24 न्यूज़ एक और CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर ले आया है। में जहरीला खाना खाने के बायस 5 बच्चों और एक खातून के जाबहक होने के मामले पर पुलिस की तहकीकात जारी हैं। कसरे नाज में जहरीला पाउडर किसने खरीदा, फेमिगेशन कंपनी किसकी थी? 24 न्यूज ने हैरत अंगेज इंकशाफात पर मबनी तफसीलात हासिल कर ली। इंकशाफ हुआ है कि जहरीला केमिकल अल्मोनियम फास्फाइड कसरे नाज के माली ने खरीदा। 24 कमरे खाली होने के बावजूद केमिकल छिड़का हुआ कमरा फैमिली को दिया गया। कसरे नाज के माली काशिफ के भाई सनोबर ने एक कंपनी बनाई हुई थी। कसरे नाज गेस्ट हाउस में खरीदारी माली के भाई की कंपनी से ही की जाती थी। खरीदारी के एवज माली और कसरे नाज इंतजामिया को कमीशन मिलता था। SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक धारीजो का कहना है कि कसरे नाज इंतजामिया ने 3 माह कबल अल्मोनियम फास्फाइड की 120 बोतलें खरीदी। गेस्ट हाउस में तलाशी के दौरान मोहल्लक केमिकल की 24 खाली बोतलें मिली। केमिकल इंतहाई मोहल्लिक है जो कमरों में इस्तेमाल के लिए नहीं होता। दूसरी जानिब 24 न्यूज ने कसरे नाज के मुलाजमीन की गफलत का भांडा भी फोड़ दिया। बच्चों की तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना होते ही कसरे नाज का अमला कमरे की सफाई के लिए पहुंच गया। स्टाफ की मुजरमाना गफलत की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में कसरे नाज के मुलाजमीन को कमरे की सफाई करते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि स्टाफ ने कमरे से शहद मिटाने की कोशिश की। और कराची से ही खबर है, जहां कोरंगी के इलाके में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। उधर वाटर बोर्ड के लांझी फ्यूचर हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोरंगी के इलाके में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। चलो भाई, हटाओ। जिला मोहम्मद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया, जबकि फैसलाबाद में गैरत के नाम पर मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। इन्हीं वाकयात पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिला मोहम्मद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कार्रवाई में 36 अदद रॉकेट लॉन्चर के गोले, RPG 75 के 5 गोले और 21 फ्यूज बरामद कर लिए गए। कोट राधा किशन के नवाही गांव में घरेलू नाचाकी पर संग दिलबाप ने 3 बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर